اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وعملا. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی بڑیائی یکتائی کے لائق اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک ہے. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء خیر الورا صدر العلا شمس الضحیٰ بدر الدجا مصدر مہر وفا سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا صاحب کعبہ کوثر اودنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدسہ مبارکہ مطہرہ اور طیبات. واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معززات مکرمات میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے کہ مال کے کائنات نے رمضان المبارک دیا بہاراں نصیب فرمائیاں. اللہ نے حضور دعا فرماؤ مال کے کائنات سے تو عافیت نال رمضان المبارک دے فیوز و برکات حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے. کچھ وبا کی وجہ تو اور کچھ موسم کی خشکی کی وجہ تو تقریباً ہر دوسرا بندہ پنجابی جی جنہوں کہتے ہیں ٹھلا مٹھا نظر آ رہا ہے. اللہ نے کوئی دعا کرو اللہ رب العالمین سب نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہر بندے کی ایک خاص ایک تمنا ہے کہ مال کے کائنات میں نو جنت عطا کر دیں.
اگر کوئی ساتھی روزہ رکھتا ہے تو وہ تڑپ ہے کہ میرا مالکا مینوں وہ بدلے جنت عطا کر دے. اگر کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے تو وہ دل کے اندر تڑپ ہے کہ میرا مالک نیکی قبول کر کے تو مینوں جنت عطا کر دے. جنت حاصل کرنے واسطے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. اتنی کو محنت کی ضرورت ہے. اگر آج پاکستان کی کسی اچھی سوسائٹی کی جگہ خریدنی ہوگی آدمی مشورہ دینے والا کہتا ہے جتنے تو جگہ پہ خواب دی دیتا ہے نا اتنے بڑی محنت کرنی پڑے گی. بڑا روپیہ ہوئے گا بڑی محنت مشقت کرے گا تو پھر تیری خواہش پوری ہوئے گی. اب دنیا دیا سوسائٹیاں اور دنیا کے گارڈن اور کالونیاں انہاں دی جنت کے مقابلے کی حیثیت ہے. انہاں چ مکان حاصل کرنے واسطے اتنی سخت محنت کی ضرورت ہے کہ جنت فرمایا ایسا مقام ہے کہ جو کدے کسی نے دیکھے نہیں, کسی کان نے سنے نہیں, کسی اکھ نے وہ نظارہ دیکھے نہیں. اتنی قیمتی جگہ وہ واسطے کنی کو محنت کی ضرورت ہوئے گی. جنت ساری ضرورت ہے, ساری چاہت ہے اور جنت واسطے محنت کی ضرورت ہے. اور محنت جیڑی ہے وہ کس کدے ممکن ہوئے گی جنہوں اسی کتاب و سنت نو اپنا اولنا بچھوڑا بنا لوا گے. دین واسطے محنت کرنا تیرا تو میرا کام ہے, جنت کے رستے آسان کر دینا مار کے کائنات کا کام. جتنی دیر تک اسی دین واسطے محنت نہیں کریں گے اتنی دیر تک جنت کا رستہ آسان نہیں ہو سکتا. اور سب تو بہترین اور سب تو اچھا اور سب تو لذیذ اور سب تو بہترین اور سب تو سکون والا راہ وہ اللہ کی جنت کا راہ ہے. اور جڑا بندہ اللہ کی جنت کو حاصل کرتے ہیں, اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو حاصل کرتے ہیں, اپنا جان مال تن من دن قربان کر دیتا ہے. انہوں لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی خواہش ہے جو دسو, وہ آتے ہیں مالکا ایک کوئی خواہش ہے ایک بار پھر دنیا تو بھیج دے تو اسی تیرے رستے سے اپنا گلا کٹوا کے آئیے. اپنا تن من دن قربان کرو اللہ کے دین واسطے. آمنہ کے در یتیم علیہ السلام کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے, پھر کسی نبی نے نہیں ہونا. تاں رب العالمین کے پاک پیغمبر نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, جڑا کام نبیوں کا سی رسولوں کا سی وہ ہن علماء کی ذمہ داری ہے. اور تساں عوام کے بارے سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ادھر پہ رحمت کا نزول فرمائے جڑا بندہ میں محمد رسول اللہ کچھ گو صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سامعہ مقالہ کی جنہیں میرا کوئی بول میری کوئی حدیث سنی پھر ادھر پہ خود عمل کیتا اور انہوں اگے دنیا تک پہنچایا. کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا میں محمد رسول اللہ دعا کر رہے ہیں اللہ نے پھر رحمت اللہ نزول فرمایا. کتنا خوش نصیب بندہ ہے, کتنا مقدرہ والا ہے, کتنا بھاگا والا ہے جنہوں آمنہ کے در یتیم علیہ السلام کی دعا مل جائے. اور میرے بھائیوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دین واسطے اسلام واسطے جنت واسطے اتنی محنت کی تھی. انہوں نے اپنے کاروبار کی پرواہ نہیں کی تھی, اپنے اولاد کی پرواہ نہیں کی تھی, اپنے اہل و عیال کی پرواہ نہیں کی تھی. ہر موقع پہ انہوں نے اگر مقدم رکھیا ہے کہ اللہ کے دین کو رکھیا ہے, پاک پیغمبر کے فرمان کو رکھیا ہے. ان کا صلہ کی ملیا انہوں
کہ وہ اللہ کی جنت کے مہمان بن گئے، لیکن کسی عالم دین کی تقریر اس وقت تک پایا تکمیل تک نہیں پہنچی جب تک بار بار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لینا، جناب سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لینا۔ حضرات طرف توجہ کرے آجے، نبی علیہ السلام و شخصیت نے کائنات کے اوپر جنہ دی جوانی بھی بے داغ، بچپنا بھی بے عیب، بڑھاپا بھی لال عیب، اللہ رب العالمین نے گناہ ہے ہی کوئی نہیں، سب معاف۔ اللہ رب العالمین نے جنت کا ٹکٹ دے کے چابیاں جنتیاں عطا کر چھڑیاں، سب سے پہلے آمنہ دے لال جنت داخل ہوں گے، لیکن انہوں نے صورت حال کی ہے 23 سالہ نبوت کے دور اندر جگہ میں پیر رب کے حبیب علیہ السلام نے اتنی محنت فرمائی جدا رنگ کتھے مکہ دے کتھے مدینہ دے آج تسی پاکستان دے اندر بھی دیکھ رہے ہیں۔ مسجدہ پڑھیاں نے نبی پاک نے دیوانے نال، بازار پڑھے نے نبی پاک نے دیوانے نال، جناب کسے کونے سے دنیا سے ٹوٹ جاؤ تو انہوں آواز آئے گی اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کونا کونا گلی گلی نگر نگر کائنات کا اللہ نے آمنہ دے لال علیہ السلام کے دیوانیاں میں پڑھ دیتا ہے، مستانیاں میں پڑھ دیتا ہے۔ وجہ کی ہے آقا نے اتنی محنت فرمائی ہے دین اسلام میں پہنچان واسطے۔ آقا نے جڑی محنت کی ہے ملک ہوں تو ہڈی تے میری ذمہ داری ہے کہ اسی اس ذمہ داری کو پورا کریے۔ اگر آخرت کے اندر سکون چاہتے ہو، جنت کا دخول چاہتے ہو، پھر ایک کوئی حل ہے کہ جگہ میں پیر رب کے حبیب علیہ السلام نے اجرا تیرا تو میرا ذمہ لگایا ہے انہوں پورے کیتا جائے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام میں دیکھا آقا نے انہی محنت فرمائی۔ اللہ فرماتے نے فَلَا أَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ محنت نہ کرو، انہیں پریشان نہ ہو، انہاں دے پیچھے پیچھے نہ کرو۔ جنہاں نے اسلام لے کے ہونا ہے انہاں لے ہی ہونا ہے۔ سوڑیا تسی انہیں فکر مند نہ ہو، مینوں تو یہ لگتا ہے جی تسی اپنی جان تو ہی ہاتھ دھو پاؤ گے۔ اینی محنت گھر کوئی آ گیا کہ انہوں بھی اسلام کی دعوت، کوئی گلی چ ٹکر گیا تو انہوں بھی اسلام کی دعوت، کوئی بیت اللہ کے سائے تھلے مل گیا انہوں بھی اسلام کی دعوت، کوئی خیبر سے ملاقات کرتا انہوں بھی اسلام کی دعوت، کوئی خندق چاہیا انہوں بھی اسلام کی دعوت۔ رات دن کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا فَلَا أَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ کرتا ہے کہ میرا کوئی امتی بھی جہنم نہ جائے، سارے ہی جنتی بن جائے۔ اللہ فرمانے نے سوڑیا محبوبہ تو پریشان نہ ہوئے والا سوف یؤتیک ربک فترضی، اسی تینوں اینا کہ نواز دیں گے تو اسی منگتے جایا گے، اسی تینوں عطا کرتے جائیں گے۔ لیکن اینا فکر نہ کرو، اینا غمزدہ نہ ہو۔ وہ جگہ نے پیر دے رب دے حبیب علیہ السلام دے جنہاں دی غلطی کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں، قصور کوئی نہیں، تیرے میرے واسطے اتنے فکر مند نے۔ اللہ فرمانے نے کہ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیا گے، انہاں دوڑا نہ لاؤ، انہیں سفر نہ کرو۔ کتھے میں صدقے دے قربان جاواں مدینہ پاک اور کتھے طائف دی بستی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اینا لمبا سفر طے کر کے اوتھے پہنچے، اگلے پتھراں نال استقبال کیتا، اگلے مارے کٹے، اگلے توہین کیتی۔ آسمان والے رب نے جبرائیل نوں بھیجیا، نال پہاڑاں دے فرشتے نوں بھیجیا۔ پہاڑاں دے فرشتے نے آ کے جو آمنہ تے دونوں یتیم نال ملاقاتاں کیتیاں۔ آقا فرماندے نے کدھر آئے؟ سونے نبی اپنے رب نے بھیجیا ہے،
اگر اجازت دے میں طائف کی بستی والوں دونوں پہاڑوں کے اندر ہی مسل کے رکھ دیا انہاں دا قیمہ کر دیا ہے. میرے آقا فرماندے انہاں آکھنا کچھ نہیں اے نہیں تے ہو سکتا ہے انہاں دی آل اولاد میں محمد دی مرید بن جائے. اللہ تعالی لے جائے طائف درگاہ دے آؤ اتنے جاؤ گے دیکھیا جی بہاراں کنیاں کو رب نے لائیاں نے بہاراں کیوں نہ لگ رہی ہے جگہ دے پیر نے دعا فرما دیتی سی آمنہ دے لال اللہ رب العالمین فرمانے نے سویا محبوبہ پریشان نہ ہو اینی دوڑ نہ لاؤ کہ اپنی جان کو ہلاک. آقا کنی کو دوڑ لاتے سر کنی کو کوشش کرتے سر اسلام واسطے کنی کو طرف سی انہوں نے دل کہ میرا فلانا نبی بھی جہنم تو بچ جائے جنت کا وارث بن جائے فلاں بھی بچ جائے جنت کا وارث بن جائے. 9 ہجری ہے ایک بیٹا آیا نبی علیہ السلام دے کول نائب عبداللہ ہی آ کے جگہ دے پیر اگے رونی لگ پیندا ہے آندا سونے محبوبہ آکھن تے جی نہیں کردا لیکن میرے بابا نے مینوں مجبور کر کے بھیجیا ہے. آقا فرماتے نے عبداللہ تو میرے جان والا دس گل کی ہے آندا سونے محبوبہ میرا باپ بے ایمان دنیا تو جان والا ہے اے میرا باپ او باپ جڑا بیت اللہ دے اندر مسجد نبوی دے اندر تیرے لاگے کھڑیا ہو کے کہندا سی لوگو آمنہ دا لال سچا دے ساری کائنات تو آلہ دے ساری کائنات تو عرفہ دے لیکن آقا دی کل پیچھے جا کے کہندا سی اے کوئی نبی نبی نہیں نعوذ باللہ اے اپنے بنے جناب اٹکل پچو نعوذ باللہ لگائی جاندا ہے. اتنا بڑا منافق عبداللہ بن ابی بے ایمان اتنا تو کلمہ پڑھیا سی کہ 2 بے ایمان کتنا کو بے ایمان ہے اینج کے جنگل دے اندر جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے مال غنیمت دا ٹیر لایا جنگ ہوئی ہے جنگل وچ بیٹھے نے تے آقا علیہ السلام پوچھدے نے اس مال غنیمت وچ ایک کمبل گم ہو گیا توجہ میرے رکھا جے ایک کمبل گم ہو گیا ہے. آقا فرماتے ہیں جتنی دیر تک کمبل نہیں ملے گا اتنی دیر تک کے سفر نہیں ہوئے گا. کمبل کو تلاش کرتے کمبل ملتا ہی کوئی نہیں. عبداللہ بن ابی بے ایمان اپنے ساتھیاں نوں کی کہندا ہے آندا کمبل میں آپ ویکھیا سی بڑا ہی سونا سی کمبل میں آپ ویکھیا سی بڑا ہی آلہ سی آپ ہی کتے سجے کھبے کر لیا تو استغفر اللہ نعوذ باللہ اور آپ ہی سانوں چور پیا بنائی کھڑا ہے آپ ہی سانوں کہندا لبو پیا نعوذ باللہ استغفر اللہ. اے کمبل نعوذ باللہ نبی پاک نے ساتھ تے کیتا اتنی بڑی بات اس بے ایمان نے کیتی ہے اور کہڑا ہے جڑا قسم کھا کھا کے یقین دلانے والا اتو ہو رہے تے وچوں ہو رہے. جگہ دے پیر نو آ کے پتر کہندا سونیا میرا ابو کہہ گیا ہے کہ جدوں میں مر جاواں جنازہ میرا دے لال کو پڑھوا لیا جنازہ جگہ دے پیر کو پڑھوانا ہی جنازہ بدر منیر کو پڑھوانا ہی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اونے قسم تے کوئی نہیں چھڈی او بھی موقع سی جدوں آندا سی لا ان رجعنا الى المدینہ لا یخرجن الاعز من الاذل. اسی عزت والے ہیں اسی تکریم والے ہیں اسی جدوں مدینے جاواں گے تے آمنہ دے لال تے اے دے ساتھیاں نو استغفر اللہ نعوذ باللہ اے ذلیلاں نو مدینے تو کر دیا گے. اللہ فرمانے نے سونیا انہیں آپ بکواس کیتی ہے بچے نے آ کے خبر دیتی سونیا ایج کر کے عبداللہ بن ابی کہندا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں پکڑ دا انتظام کیتا تے مکر جا دادا میں تے گل کیتی نہیں. آسمان والے رب نے قرآن نازل کر کے فرمایا ہے بے ایمان جھوٹا ہے بچہ سچ بولدا ہے اے جھوٹ بولدا ہے اتنا بڑا گستاخ ہے. لیکن میرا پتر آ گیا مرن تو بعد آ کے کہندا ہے اللہ دے نبی جی میرے بابا کا جنازہ پڑھا دیو میں قربان جاواں اج تینوں تے مینوں کسی نے زندگی دے اندر ایک کوئی گال کڈی ہوئے مندا بولیا ہوئے یا رستے دی رکاوٹ بنیا ہوئے اسی آنے دی ساریاں جناب جگ دے کسی دے جنازے تے نہیں جاواں گے لیکن جگہ دے پیر تے حسن اخلاق تو قربان جاواں. آقا فرماندے نے عبداللہ گھبرانا غم نہ کر جے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جنازہ پڑھان دے نال تیرا ابو جہنم تو بچ جائے تے سودا مہنگا کوئی نہیں سودا مہنگا کوئی نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھان واسطے تر پیندے نے میں قربان جاواں جنازہ پڑھان واسطے تر پے جنازہ شروع کرن لگدے نے. حضرت عمر فرماندے نے آقا بندہ بڑا چول سی جنازہ نہ پڑھایا نے
بندہ بڑا چول سی جنازہ نہ پڑھایا جے. آقا فرما رہے عمر جے میرے جنازہ پڑھان والے دی بخشش ہو جائے کتنی ہرش ہے کتنی طمع ہے کیا بندہ جہنم جو بچ جائے جنت کا وارث بن جائے. لیکن پکڑیا کنے میں بولو یار پکڑیا کنے اللہ نے پکڑیا ہے. اور چھڑان کی کون کوشش کر رہے ہیں جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد. اللہ نے پڑھ لیا آقا کے میرے مال کا چھڑ دے معاف کر دے بخش دے. ہاتھی کر دیتی ہے اپنی کمیر دیتی ہے لگ کفن دی جگہ تے اے پا لیا جے. اوتھے پہنچے نے لوابے دان مبارک کٹ کے وہ منہ چ پایا. جنازہ بھی آمنہ دے لال نے پڑھایا تے آسمان والا کی کہندا استغفر لہم. ہائے سونیا ایک بار اگر 70 مرتبہ بھی پڑھا لے تے میں انہوں معاف کرنا. خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. حضرات شیر غلط ہے جدو رب پکڑ لے پھر کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا. یہ قمیض آمنہ تے درے یتیم نے سلام دیے. اس قمیض نے آمنہ تے لال علیہ السلام نے جسم مبارک نو چھویا ہے. جس رومال دے نال آقا پسینہ صاف کرن اس رومال نو تندور دی آگ نہ سارے تے جنہیں نال کرتا لگ جائے پھر بھی رب کہے میں انہوں معاف نہیں کرنا. سوڑیا نے لوابے دن پائے کوڑے کوئے بیعت میں انہوں مٹھیا کر دیتا ہے. صحابی رسول دی آنکھ دے وچ تیر لگا دیلا ہدکے تو باہر لمکدا پیا ہے. جگہ دے پیر علیہ السلام نے دیلا پھڑ کے وچ رکھیا اتے ہاتھ پھیرے لواب لایا رب نے آنکھ ٹھیک کر دیتی ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی اکھاں خراب نے خیبر دے موقع تے شیر خدا دیا آقا نے لواب لایا رب نے ٹھیک کر دیتا ہے. حضرات کیڑا لواب دان نے آقا علیہ السلام نے پیر تے کوکھنال پتھر بننے نے تے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ کی نظر پہ جاتی ہے. اپنی کاتی نہ جا کے مشورہ کیتا اللہ والی ہے کہا جے کچھ کھان نو ہے تے جگہ میں پیر دی دعوت ہی کر لیا. آقا کئی دنوں نے بھوکے نے میں ویکھیا نبی پاک نے پیڑ تے پتھر بننے نے تے اگو اللہ والی کی کہی دی آدھی تھوڑا جہا آتا ہے ایک چھوٹا جہا ساڈا لیلا ہے اینو ذبح کر لو. آقا نو کیا جناب 2-4 ساتھی لایا جے نال آپ آ جایا جے اور نبی پاک دی دعوت پکا لینے میں قربان جاواں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو آگے نا تے آہستہ نال کہتا سونیا آپ آ جایا جے نال 2-4 یار سجن لایا دعوت پکائیے میں کھانا پکایا. میرے آقا فرماتے ہیں اتھے ٹھہر جا. جگہ دے پیر ابتے حبیب فرماتے بلال جی جگہ دے پیر کی آدر ہے فرمایا اونچی جگہ دے کھلوتا تے اعلان کر دے آج تہاڈی دعوت جابر نے پکائیے سارے کھانا کھان واسطے تیار ہو جاؤ میں قربان جاواں صدقے جاواں. آقا وقت مقررہ تے پہنچے نبی پاک نے فرمایا جابر جتنی دیر تک میں نہ آواں روٹیاں پکانیاں شروع نہیں کرنیاں میں نہ آواں ہانڈی چولہے تو نہیں اتارنی. جابر رضی اللہ تعالیٰ کی دوڑا لگیاں نے گھر گئے جا کے گھر نو آکھیا میں تے آقا نو آکھیا سی جگہ دے پیر نے اعلان کروا دیتا تے سارے ہی آن ڈیری کو 1400 صحابہ دی تعداد ہے وہ سارے دعوت کھان واسطے آ رہے نے. ہن اسی کی کران گے تے بیوی بھی ایمان والی سی ماشاءاللہ. بیوی کو کی آندی ہے اساں دعوت پکائیے جگہ دے پیر دی. جگہ دے پیر نے دعوت کیتی ہے 1400 صحابہ دی. جو کچھ ہوئے گا جگہ دے پیر دے اگے رکھ دیاں گے اللہ جانے تے آمنہ دا لال جانے تے یار سجد جان میں قربان جاواں. آمنہ تے درے یتیم علیہ السلام پہنچے. آقا فرمانے نے جابر مینوں ہنڈیا دے کول لے چل. میرے پاک پیغمبر نے جلو آپے دان کڈیا ہے تے ہنڈیا دے اندر پا دیتا ہے. جابر آٹے دے اندر بھی لوابے دان ملا دیتا ہے. آقا فرماتے نے اپنی گھر والی نو کہہ روٹیاں پکائی جا تے تو جابر سالن ورتائی جا. ایک لیلا تے سوا سر دانے سی 1200-1400 فوجیاں کھانے سی. ایک لیلا تے سوا سر دانے سی
1200 فوجیاں کھانے سی تھکیا ہڈی کنالی تے وچ سونے ککا نکلیاں سارے لشکیر دیاں آپس روری تو آگے سن سجنا جے گلا سننیاں مدنی پیر دیاں میں صدقے دے قربان جاواں جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دا لوابے مبارک ہڈیاں وچ پیا ہڈی بھی بچ جاندی ہے آٹا بھی بچ جاندا ہے 1400 کھا کے رج بھی جاندے نے نبی پاک نے دین واسطے اسلام واسطے اپنے امتیاں نو جہنم تو بچان واسطے آقا کتنی محنت کیتی ہے لوابے دان بھی پایا کرتا بھی اعلان فرمایا نماز جنازہ بھی پڑھائی ہے تے آسمان والا کی کہندا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ایک واری نہیں 70 مرتبہ بھی پڑھا لے میں نو معاف نہیں کرنا ہے حضرات تو بھی محنت کریا کر محنت آج وینے ہے نا فلانا نوجوان یہ چوک اندر کھلوتا ہے اور دفعہ مارو یہ چوک سے کھلوڑ والا بندہ ہے وہ شراب پیتا ہے انہوں میں نہیں بلانا شراب پیتا ہے اب نشہ کرتا میں ادھر دعا سلام نہیں رکھنی نہیں نشہی کا دعا سلام رکھ انہوں اسلام والے پاسے لیا مسجد والے پاسے لیا بے دعا کا یاری لا انہوں مسجد لے کے آ اللہ نے بندیا سود کھان والے دے نال یاری لا کے انہوں سود تو بچا جگہ دے پیر اپنے حبیب فرماندے نے میرے بعد نبوت کا دروازہ ہے تو آدھے وچوں ہر بندہ چاہیے ہر بندہ مبلغ ہے اگر کسی دے کہتے ایک بندہ بھی دین حق دے آگیا خدا دی قسمیں اللہ رب العالمین دی رہائی دا بندوبست فرما دیں گے محنت کر کوئی موقع ہاتھوں نہ خالی جان دیا کرو میں صدقے دے قربان جاواں کئی دفعہ موقع ہی ایسے ہوندے نے بندہ اوتھے کو گل وقت تے سٹ دے نا کمرے دے سپورٹ کر دے تے اثر اٹھان تو نہیں رہندی میں صدقے دے قربان جاواں ایسے کر کے نا ایک پہاڑی ہے تے آمنہ تے تر رہے یتیم علیہ الصلوۃ والسلام تے بیٹھے نے ابو جہل بے ایمان اللہ تے کروڑا لعنت نازل فرمائے اس بے ایمان نے موقع تان کے پتھر ماریا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو اور میرے محبوب دا سر مبارک پھاڑ کے رکھ دیتا اے ابو جہل نے پتھر ماریا سر پھاڑ گیا اور حمزہ دی لونڈی جڑی ہے نا وہ ویندی پئی انہیں دیکھیا کہ یہ کیسا بندہ ہے یتیم بچہ ہے محمد صلی اللہ اونچی کہو یار 102 بخار کا ہوں چیک کر کے ہے میں 102 بخار سی لیکن میں اللہ کے فضل و کرم دے نال تواڈے سامنے بالکل ٹینشن کھڑا آواز تو لگتا ہے نا باقی جسم تو نہیں لگتا پیا انشاءاللہ تواڈی مہربانی ہے جتے سونے دا نام ہے اوتھے بھی کہنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم لونڈی نا شام نو ویکھیا میرے حمزہ آئے آندھی ہے یا سرکاری والی پگ لا چھڈ تے یا یتیماں دا کوئی خیال کر لے اے گل کی ہے اے تیریاں رشتہ داریاں نے اے دے نال آمینہ دے نال ایک تو چاچا ہے جس لونڈی نے تو دودھ پیتا اسے لونڈی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیتا ہے تیریاں رشتہ داریاں نے تے تیری زندگی دے اندر ابو جہل نے او دا سر پاڑ دتا غصہ چڑھ گیا کمان پگڑی ہے گئے جا کے ویکھیا ساتھیاں دے اندر یارا سجنا چ بیٹھا تے بڑے کہہ کے لگا رہا ہے انہوں نے دسن دیا ہے کہ میں جا کرتوت کیتی ہے ایک یتیم دے سر تے پٹا مار کے سر پاڑ دیتا ہے یتیماں نو مارنا یتیماں تے زیادتی کرنا ابو جہل دی سنت ہے یتیماں دا مال کھانا یتیماں نو ہڑپ کر جانا ابو جہل دی سنت ہے آمنہ تے ترے یتیم اسلام دی سنت نہیں کہ یتیماں نو دبا دیو یتیماں تے ظلم کرو حمزہ نو غصہ چڑھ گیا کہ کمان پر کی ساتھیاں جو بیٹھا سی حدیث پاک تے ہوندا جا کے سر چ ماری سر پاڑ دیتا اور نال ہی کہہ لگے خبردار اج تو بعد جو میلی اکھ لگی ادھر ویکھیا تیریاں اکھاں باہر کر دیا سر پاڑ کے آئے تے آ کے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو پتہ نہیں کہندے نے آندے نے اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونا خوش ہو جا آقا خوش ہو جاؤ آقا اسلام فرمانے نے کیڑی کو خوشی والی خبر دینے لگے ہو چاچا جی خیر ہی ہے کہنے لگا میں تیرا بدلہ لے آیا ابو جہل دیکھو آقا فرمانے نے چاچا تینوں بھلیکھا لگ گیا ہے
میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدلے تے لین ہی نہیں آیا، اور تینوں چودھری نے ماریا، میں انہوں بدلہ لے سر پا رہا ہے، راضی ہو جا، خوش ہو جا۔ آقا فرماتے نے انج تے تو پاوے سارے کافرانو مار دے، انج تے تو پاوے سارے کافرانو مار دے، میں نہیں راضی پاوے مکہ اجاڑ دے، مینوں جے راضی کرنا ہی تا کلمہ پکار دے، سن کے تے ہوش کھلی حمدہ سردار دی، تے چاچا کو کی آندا لویا نرم ہویا سی، نبی پاک نے فرمایا ساتے کماری دیو۔ آقا علیہ السلام نو چاچا کی کہندا ہے جے انجی تو راضی میری اکھیاں دے تاریا، پڑھا دے تو کلمہ مینوں رب دے پیاریا، جے انجی تو راضی میری اکھیاں دے تاریا، پڑھا دے تو کلمہ مینوں رب دے پیاریا، سرور پڑھایا کلمہ نارا مومناں نے ماریا، اللہ والی بولی کلجے پئی تھار دی، جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرماتے نے چاچا میں انج نہیں خوش، اگر مینوں خوش کرنا چاہنا ہے، اگر مینوں راضی ویکھنا چاہنا ہے، او دا کوئی طریقہ ہے، قولوا لا الہ الا اللہ۔ آقا فرماتے نے مینوں بدلیاں دی لوڑ نہیں، مینوں چاچا تیری لوڑ ہے، میں تینوں جہنم چ نہیں ویکھ سکدا، میں تینوں اپنے نال لا کے جنت چ جاواں گا، میں صدقے دے قربان جاواں۔ آ محنت کر لے، محنت کر لے، کوئی پتہ نہیں زندگی دا آخری رمضان نہ ہوئے، کوئی پتہ نہیں زندگی دا آخری جمعہ نہ ہوئے، اے مالکاں نوں پتہ ہے، مالک نوں پتہ ہے، عرش والے رب نوں پتہ ہے۔ حضرات توجہ نال گل سنیا جے، اپنے گھر محنت کرو دین واسطے، اپنے قربے قبیلے چ محنت کرو دین واسطے، اللہ دے دین دی بات نو اپنے تک پہنچاؤ، بیگانیاں تک پہنچاؤ۔ کی ہویا یار جے تو داڑھی نہیں رکھی تے، کی ہویا جے تو مدرسے نہیں پڑھیا تے، آمنہ دے لال دا کلمہ تے پڑھیا ہی نا، نبی پاک دی حدیث تے تینوں یاد ہے نا، ایک بات بھی جس بندے نو آمنہ دے لال دی یاد ہے اونوں اگے پہنچاندا ہے رب کائنات تے پیغمبر دی رحمت دی دعا کرتے ہیں، جنوں آمنہ دے لال دی رحمت دی دعا مل گئی انہوں ہور کی چاہیے، انہوں ہور کی چاہیے۔ آسان جی سمجھ لیا مولوی جی صاحب نے بس جمعہ پڑھا لیا تے مولوی نے بڑا بڑا پہاڑ جڑا سر کر لیا، تبلیغ کر لی سو، جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے بیت اللہ اندر واز کیتی ہے، بازاراں دے اندر واز کیتی ہے، چوکاں دے اندر واز کیتی ہے، اپنے نوں واز کیتی ہے، بیگانیاں نوں واز کیتی ہے، واز کرن لگا اے نہ کیا کرو، نصیحت کرن لگا اے نہ کیا کرو، آ تے بڑا بڑا شرابی میں منہ نہیں لاندا، آ تے بڑا بڑا زانی میں تے گل ہی نہیں کرنا چاہتا، کتھے یاد آئے شاہ جی میں صدقے دے قربان جاواں، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، لے گل آئی تو تینوں سنا جا، کدے واز کر لگیا تبلیغ کر لگیا اے نہ سوچیا کرو آ بندہ تے شرابی ہے، آ بندہ تے زانی، اینوں اساں کی کہنا، اے تے جناب ہتھ ہی ٹپ گئے، نہیں جتیاں ہتھاں ٹپن والا نظر ہوندا ہی اودے تک دین اسلام دی بات پہنچائے۔ کدے نہ شاہ جی موج وچ آئے نے تے بیٹھے بیٹھے دل وچ پتہ کی سوچدے نے، آندے نے واہ شاہ جی شاہ، واہ شاہ چنگی زندگی گزارن نے، بس مسیطے تو تبلیغ کر لئی، اپنے یاراں سجناں نوں دعوت دے لئی، میدان جہاد لڑن واسطے ٹر گیا، تے آ جڑیاں کوٹھے والیاں بیبییاں نے انہاں نوں اسلام دی دعوت کنے دینی ہے بھئی؟ آ جڑیاں پیسے واسطے اپنا تن من تن پئیاں ویچدیاں نے انہاں نوں تبلیغ والا کنے کرنی؟ وہ تے ہے نہیں کندیاں تے تو نہ انہاں نوں سمجھائے گا تے سیدھے پاسے کتھوں آؤں گی؟ شاہ جی دے دل وچ خیال آیا، خیال بھی عجیب، سبحان اللہ، اللہ نے مقام بنا تا فرمایا۔ شاہ جی آج چل پہنچے نے، ایک عجیب ہی دروازے تے پہنچے جنہوں کوٹھے نال یاد کیتا جاتا ہے، چھتاں تے چڑیاں بیبیاں راجاں دے بندیاں نوں آوازاں ماردیاں نے، زانیاں عورتاں دے محل تے مقام دے سامنے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ پہنچ گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اتوں کھڑکی کھول کے انہاں بیبیاں دی چیئرمین نے ویکھیا تے روک کے کھڑے ہو گئے،
آندی شاہ جی تسی ادھر کدھر آئے ہو؟ شاہ جی خیر تے ہے؟ شاہ جی فرماتے رہے اج مینوں بھی تواڈے نال کم پا گیا، ذرا دروازہ کھولو میں تواڈے نال گل کرنا چاہنا ہے۔ شاہ جی نے دروازہ کھولیا گیا ہے۔ شاہ جی فرماتے نے اے بیبیو ساری میرے سامنے جمع ہو جاؤ، اینج کر کے جمع کر لیا ہے۔ بیبیاں دی تعداد 28 دے قریب میں قربان جاواں۔ شاہ جی نے سورہ نور پڑھنی شروع کر دی، سبحان اللہ سبحان اللہ، سورہ نور دی تلاوت کرنی شروع کر دتیاں، نالے شاہ جی قرآن پڑھتے جاندے نے، نالے روئی جا رہے نے، نالے شاہ جی فرماتے نے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے میں آپ ویکھے میرا دی راتی ایک ایسا تندور سی جڑا تھلوں کھلا سی تے تو دا منہ تنگ سی، میں کر کے چاٹی پائی ہے تے حیرانی دا جننا وا اس تندور دے وچ ننگے مرد نے تے ننگیاں عورتاں نے۔ آمنہ دے لال نے پوچھا جبریل کیڑے بد نصیب نے؟ سونیا محبوبہ ہے تیری امت زانی مرد زانیاں عورتاں نے۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے زانی دی سزا سنائی ہے، اتو تندور دا منہ تنگ تھلوں آگ تان سوتی ہے، اتو تنگ منہ دی وجہ تے پھر دوبارہ وچ گر جاندے نے۔ شاہ جی نے سورہ نور دی تلاوت کی دیا، نال نبی پاک دا فرمان سنایا تے شاہ جی نے اکھاں کھول کے ویکھیا اے 28 بیبیاں نالے روئی جا رہی نے، نالے رب دے اگے ہاتھ بننے نے، مالکا معاف کر دے، مالکا کیڑیاں غلطیاں۔ شاہ جی فرماندے نے یہ گل نہیں بننی، اے شاہ جی کی کریے؟ فرمایا جاؤ ساری وضو کر کے آؤ۔ شاہ جی ایسا تو کدے کیتا ہی نہیں، سانو کی پتا وضو کی ہوندا ہے؟ شاہ جی فرماندے نے آؤ میں تانوں طریقہ دسدا وا، آسمان والا رب بھی مسکراندا ہونا ویکھ کے کہ کیسی تبلیغ کرنا ہے، کتنے آ گیا تبلیغ کرتا۔ شاہ جی نے بسم اللہ پڑھ کے اور تنو وضو کروایا ہے تے وضو کروا کے اج کر کے لین چ کھلار دیندے نے تے شاہ جی علیہ الرحمہ فرماندے نے اللہ سونیا ہاتھ چوکلے مالکا جنہ کو میرا کم سی میں کر دیتا ہی انہاں نو گند چوں کڈ کے تیرے دربار تے لاوندا، ہن کو تیرا کم میرے دلاں نو منور کرتے۔ خدا دی قسم اٹھا کے کہنا اللہ دے پاک پیغمبر دے دیوانے نے ایسا قرآن سنایا، ایسی تبلیغ کی تھی، وہ 28 بیبیاں جڑیاں نے وہ گندا رستہ چھوڑ کے تے نکاح والے رستے تے آ جاتے۔ شاہ جی واپس جان لگے تو میری بڑھی مائی جڑی انہاں دی چیئرمین سی، وہ کہندی ہے شاہ جی گل سنو نا، آپ جتھے چلے ہو مینوں بھی نال لے چلو۔ بیبی کجڑیاں گلاں کرنی ہے تو ایتھے انہاں دے لاگے رہ، انہاں نوں دین دیاں باتاں سمجھا۔ فرمان لگیاں نہیں یہ ساریاں نکاح دے قابل نے، انہاں دے نکاح ہو جان گے، آپ اپنے گھر وسن گیاں، میں نکاح دے قابل نہیں۔ فرمایا میں تینوں اپنے نال نہیں کھڑ سکتا، تو غیر محرم ہے۔ بیبی کی کہندی ہے؟ آندی ہے میرا نکاح والا وقت ہی گزر گیا ہے، ہن تے چکی پین دا وقت باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ شاہ جی تسی جہاد کرن واسطے جاندے مجاہدین دی کھیپ اندر مینوں بھی لے جایا کرو، میں تواڈے گھوڑیاں واسطے دانا پیواں گی تے کل قیامت والے دن جتھے مجاہدین اٹھن گے اوتھے میں بھی اٹھ پواں گی۔ بالا کوٹ اللہ تینوں لے جائے جتھے شاہ اسماعیل شہید دی قبر ہے نا اوتھے نال ہی اس بی بی دی قبر بھی بنی ہو۔ اللہ تیری عظمتاں تے قربان جاواں۔ رب دا قرآن کی آندا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ صدقے دے قربان جاواں، اور جس طرح کا بھی کوئی بندہ ہے ہی انہوں اسلام کی دعوت یار اگر بندہ رمضان المبارک کے اندر یہ گل سوچ لینا کہ یار رمضان دے 4 جمعے نے، میں 4 بندے اپنے نال ہر جمعے ایک بندہ ایسا کرنا ہے جہاں کدے مسیطے نہیں گیا، اگر تیری وجہ تو اللہ کے گھر چ آ گیا، جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا جمعے ادا کرتا رہے گا، جتنے انہوں ثواب ملے گا اتنے تینوں بھی ثواب ملے گا۔ اور ایمانداری نے دسیا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو کی کرنا ہے سر؟ لوگوں نے جہنم تو بچا کے تو جنت اندر داخل کر، لیکن کئی دفعہ نا جو بندہ اس رستے تو لنگ رہا نا
عجیب عجیب قسم کے لوگ ٹکرا ہوتا ہے. چلتے چلتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باغ جڑ گئے تبلیغ کرنے واسطے. باغ جڑ اج تو تبلیغی جماعت والے ہوتے ہیں جی مسیطا نہیں بڑھتے تھے, ابھی وہ مسیطے نہیں بڑھتے تھے. انہوں کہڑی چیز ہے جی گھر چ نہیں کھلو دیتی, انہوں نبی پاک دی بات گھر نہیں کھلو دیتی. رحم اللہ رجلا سمع مقالتی, علامہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا ہے میرا مالکا جڑا میری گل سن لے اگے لوکاں تک پہنچائے وہ تے رحمت دا نزول فرمائے. جگہ تو پیر علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں آخیا میں خاتم النبیین تو جن بھی سیکھنا میرے کو مسیطے آ جانا ہے بس بیٹھا نہیں. باغ ٹر کے باغ میں دیکھا کہ چودھری بڑا چوڑا چوڑا ہو کے بیٹھا ہے تو بکریاں چرن ڈیاں نے تو جا کے انہوں کہنے لگے چودھری جی گل سنو اگر کوئی خیر کی گل کتنے ملے تو لے لیں گی ہے نا. کہنے لگے ہاں لے لیں گے دس تو کی گل ہے تیرے کو. نبی پاک نے فرمایا کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا اچھا میرے کلمہ پڑھانا ہے تو آقا فرمانے نے ہاں. کہنا پھر میری ایک شرط ہے. شرط کی ہے؟ شرط ہے آؤ باغ نے گھر کھانا بنیا ہی تم ہی لگوڑ لگا کے کس لا کے کس میں بھی لینا تو اتنے ہوئے گی کشتی. جی تو مینو ہرا لیا تو میں تیرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا. تو جی میں تیرے کو ہریا نہ تو پھر مینو اج تو بعد کلمے کی دعوت نہیں ہو جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں کشتیاں کرن تے نہیں آیا نہ میں کبھی کیتی ہے. بہرحال اگر تینوں جہنم تو بچان واسطے مینوں کشتی بھی لڑنی پئی تو میں پیچھے نہیں ہٹا. چل لا کھاڑے انہیں اپنا وہ نگوڑ چھوڑ بنیا تو کہ جاتے تو کپڑے چھوڑے لا لاتے نگوڑ بن لا. میرے آقا فرماتے ہیں لگوڑ بننے اسلام جو جائز میں نہیں بننا ان کی بس ٹھیک ہے نگوڑ کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا نگوڑ تو بغیر ہی میں قربان جاواں. میرا نبی اتنا بہادر ہے سبحان اللہ, اتنا بہادر ہے کبھی کشتی کیتی بھی نہیں لیکن ارادہ اتنا تاکید ہے کہ تینوں میں جہنم کو بچانا ہے تو جنت راہ دے پانا ہے. تو جی میرے چہرے کشتی کرنی پئی تو پھر بھی سودا مہنگا نہیں. آمنہ دے در یتیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں کام کدے نہیں کیتا انہوں اسلام چ لیاؤن واسطے وہ بھی کرنے واسطے رضامند ہے. اسی کسی کو کھانا کھوان لیے رضامند نہیں ہوتے. کسی کو قریب کرنا ہوئے اگر انہوں پانی پلاؤ کھانا کھلاؤ تو دل چ محبت اس پیدا ہوتی ہے نا. کتنا بہترین طریقہ ہے. آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ انہوں کی پتا کہ میں کتنا کشتی کرنے لگا. آمنہ دے لال اتنے بہادر نے رات کا ٹائم ہے تو مدینے دے تو رولا پی گیا چور آ گئے نے چور آ گئے نے چور آ گئے نے. صحابہ باہر نکلے جدو صحابہ باہر نکلے نے ویکھیا ایک کھچر گھوڑا آ رہا تو سوار تے چڑھیا مدینے تو باہر اندر کو. جدو قریب آیا تو ویکھیا کھچر تے آمنہ دے در یتیم چڑھے ہاتھ تلوار پکڑی ہے. آقا فرماتے ہیں کی گل ہے تسی کیوں باہر آ رہے ہو. آقا رولا پی گیا سی چور آ گیا چور آ گیا. فرمایا جا کے سو جاؤ میں محمد رسول اللہ کلا ہی چوراں نوں بھجا آیا. اتنے بہادر آمنہ دے در یتیم اتنے بہادر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قبیلہ بنی حوازن 12,000 میرے نبی پاک نے یار نے ساتھی نے ایک قبیلے والے بے ایمان چھپ کے نبی پاک پہ وار کیتا. صحابہ دی جڑی جمعیت سی تراس سی وہ تتر تتر ہو لگی سمجھ نہ سکے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کھچر تے چڑھ گئے تے آقا فرماندے نے ان النبی لا کذب ہائے ہائے ان النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب میں سچا نبی ہوں جھوٹا نہیں اور میں تو مطلب کا پتر میں کرنے والا نہیں میدان چھڈ کے جان والا نہیں. آقا فرمانے آ تو اینوں کی طرح کشتی کرنے والے لو کہ جدے نال کشتی کر لگا وا ایندے ہاتھ کیڑے ہاتھ نے ایندا جسم کیڑا جسم ہے. میں قربان جاواں نبی پاک نے اج کر کے ہاتھ لایا وہ زمین تے ڈگ پیندا ہے. آقا دے سینے تے بیٹھ جاندے نے ہاتھ کیڑا لگا. قرآن آندا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. لوگوں یہ ہاتھ عام نہیں یہ ہاتھ وہ ہاتھ نے جہاں میرے نبی دی
بیعت کرتا ہے کوئی ہم ایسے والے رب دی بیعت کرتا ہے دوجا مقام ید اللہ فوق ایدیہم تیسرا مقام وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما میرا نہ پیر پھسل گیا میرے سمجھ نہیں آئی ایک بار پھر آقا فرمانے ہاتھ دے اردو گیا کہنے لگا میں تینوں ایک بکری دیاں گا تو میرے نال دوبارہ کشتی کر آقا فرمانے پچھلا ٹکا ہوگی تو دے رہا ایک ہو گئی دوسری باری چھٹیا تین بکریاں دے بیٹھا چودھری متھا پھڑ کے بہ گیا تے حدیث پاک کی ہوندا ہے آقا فرمانے نے چودھری کلمہ پڑھ چھتی گئے پریشان نہیں ہو گئے دیکھو اپنی زبان چوں بول کے کی کہندا ہے چودھری کہندا ہے کلمہ کی پڑھنا مینوں تو فکر لگ گیا ہے تین بکریاں کھوا بیٹھا نالے پسلیاں کروا بیٹھا کرانا کی کہ ایک بکری ہوندی تے چلو خیر سلا سی گھر دے کہہ دینا بکری بگیار آیا سی کھا گیا ہن تین بکریاں میرے والے پروان کرو کیڑے بگیار کھا سکدا ہے میں گھر دے نوں کی منہ کھاواں گا اپنے محلے والے نوں کی منہ کھاواں گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں او کملیا تو مینوں سمجھے ہی نہیں مینوں بکریاں دی لوڑ نہیں مینوں تے ابن رکانہ دی لوڑ اور مینوں تیری لوڑ مینوں بکریاں دی لوڑ اتنی میٹھی زبان ہے اتنا سچا اخلاق ہے اتنی اونچی شان ہے اودی ایک اکلوی جان سی اوندا دشمن سارا جہان سی اندی ایک اکلوی جان سی اوندا دشمن سارا جہان سی پر سچی گل تے میٹھی زبان سی تائیوں سارے جہان تے چا گیا میں صدقے دے قربان جاواں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم لوگوں رمضان مبارک مہینے نو غنیمت جانو محنت کرو خود بھی اپنے آپ تے قرآن و سنت نو لاگو کرو خدا دی قسمیں برکتاں قرآن و حدیث دے نال جے عزتاں قرآن و حدیث دے نال جے جناب سکون تے اطمینان قرآن و حدیث دے نال جے اللہ دے قرآن نو یاد کرو کثرت نال رمضان مبارک چ قرآن پاک دی تلاوت کرو اذکار پڑھو وظیفے کرو اللہ رحمتاں دا نزول فرما دے گا دنیا دی زندگی آرزی دے پانی دے بلبلے دی حیثیت رکھدی ہے لیکن حقیقت والی زندگی جڑی ہے وہ آخرت دی ہے جگہ دے پیر تے رب دے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی محنت فرمائی ہے دین واسطے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہنے والے کہندے نے ابو ہریرہ سارے ہی روٹی کمان دی فکر کرتے ہیں سارے ہی سجے کھبے جاندے نے سارے ہی جناب کوئی نہ کوئی کاروبار کرتے ہیں ابو ہریرہ تو کچھ بھی نہیں کرتا تو ساری دیہاڑی نبی پاک دے لگے مسجد بیٹھا رہنا ہے تو ہی کو دکان کر لے تو ہی کو منڈیاں جا کے کاروبار کر لیا کر تے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فرماتے ہیں آندے نے لوگوں تانوں بھلیکھا لگ گیا ہے جنہوں پیغمبر کی حدیث مل گئی انہوں ہوئے کسی شاید ہی لوڑ ہی نہیں جنہوں پیغمبر کی حدیث مل گئی لوگوں رزاق عرشاں والا خدا ہے انہیں روزی دینی ہے لیکن اس موقع نو غنیمت جانو اللہ رب العالمین کے حضور دعا ہے جو سنے سنائے اللہ مندی توفیق عطا فرمائے میرا اللہ جب تک زندہ رہیے اسلام پہ جنہوں موت آئے اللہ ایمان والی موت نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین